ذوی الاحترام سامعین کرام، تقدس معاب خواتین اسلام اور مکرم و محتشم علماء کرام، خصوصیت کے طور پر شاعر ہر دل عزیز حضرت علامہ قاری خان محمد صاحب طب فیضی اور محب گرامی وقار حافظ و قاری شاہ عالم صاحب طب رضوی اور واصف شاہ ہدا طوطی چمن رضا محترم اشتیاق نیپالی و مولانا الطاف رضا نیپالی اور دیگر علماء بالخصوص یہاں کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا عمران رضا صاحب طب فیضی و دیگر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بھاگ نیند آ رہی ہے؟ ہاں بڑے بڑے تو بجائی تھی، اس کے بعد اب چھوٹے چھوٹے بجنے ہیں، ہے نا؟ تھوڑا سا میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں خطبہ وغیرہ سے پہلے، تھوڑا آپ کا مزاج دیکھنے کے لیے سنیں گے؟ پڑھ دوں؟ خاموش ہے تو دین کے پہچان علی ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کے پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اور امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، اصحاب ولایت بھی سلطان علی ہے، اصحاب ولایت بھی سلطان علی ہے۔ اور اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، ارے حسنین ہے تو پھول تو گلدان علی ہے، حسنین ہے تو پھول تو گلدان علی ہے۔ اور خیبر کا قلعہ چیخ کر دیتی ہے گواہی، خیبر کا قلعہ چیخ کر دیتی ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے۔ آپریٹر صاحب تھوڑی سی آواز خاک طیبہ میرے ماتھے سے لگا دی جائے، آپریٹر صاحب تھوڑی سی آواز اور بڑھا دی، ہو سکے تھوڑا سا بیس بھی کم کر دیں، آواز بہت کھینچ کھاتے ہیں۔ اب آئیں، اب تک آپ نے بڑے بڑے علماء کرام سے، شعراء کرام سے سنا، ہمارے نقیب اجلاس منبع اخلاص حضرت علامہ نور الہدیٰ صاحب قبلہ بڑی خوبصورت اشعار آپ کے حوالے کر رہے تھے، آپ حضرات اسے اپنے دل کے تختی میں نقش کر۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا، میں اپنے آغاز کروں، پہلے رب کی حمد کر لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر
اذا تجوز العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی اور آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور صاحب الاولاد محبوب پروردگار حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و جگر و سینہ جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوشبودار کہ بریلی کے قلندر نے کہا ان کی مہک نے دل کے گھنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گھنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اسی آقا کی بارگاہ میں اس عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. پڑھیں بابا سے بلند اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة و سلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر پڑھنے درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة و سلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کا چند اشعار سن لیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا. یا رسول اللہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، روز بانٹنے سے بھی گھٹتا نہیں وہ ہے باڑا تیرا. شعر کے ترجمے پہ غور کریں. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، روز بانٹنے سے بھی گھٹتا نہیں وہ ہے باڑا تیرا. اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے ملے صدقہ تیرا، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے ملے صدقہ تیرا. یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، انکار سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور عقیدے کا شعر سنیں. یا رسول اللہ تجھ کو مالک کہے مولا کہے آقا جانے. یا رسول اللہ تجھے مالک کہے مولا کہے آقا جانے. ارے رحمت حق تجھے رحمت والا جانے، اور ہم زمین والے کم عقل تجھے کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خوشروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. آج کی یہ محفل مقدسہ شادی کے حوالے سے منعقد کی گئی. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کل ہونے والی شادی میں خوب خوب برکتیں اور رحمتیں وسعتیں عطا فرمائے، اور کل ہونے والی شادی کو خانہ آبادی بنائے. میں شادی کے حوالے سے چند باتیں لے کے دنیا میں ہونے والی شادیوں میں جو خرافات ہوتی ہیں انہی کے حوالے سے چند باتیں لے کر کے آپ کے سماعتوں کے دہلیز پر رکھنے کے غرض سے آیا. جہاں تک میرا خیال دنیا میں تو بہت ساری شادیاں ہوئی ہو رہی ہیں اور جب تک زندگی باقی رہے گی ہوتی رہیں گی، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے کچھ شادیاں تو وہ ہوتی ہیں جن شادیوں کے اندر انسان کنجریوں کو بلوا کر ان کا ننگا ناچ نچوایا کرتا ہے. کچھ شادیاں تو وہ ہوتی ہیں
جن شادیوں کے اندر انسان پڑوسی گاؤں سے یا پڑوسی شہر سے کچھ ناچنے والے وباش لڑکوں کو، کچھ مردود قسم کے لڑکوں کو بلوا کر انہیں لڑکیوں کا لباس پہنا کر کے ان سے ڈانس کروایا کرتے ہیں، اور کچھ شادیاں تو وہ ہوتی ہیں جن شادیوں کے اندر انسان اپنے گھر کے جوان جوان بچیوں کو، اپنی جوان جوان بہنوں کو، ماں کو، اپنے پھوپھیوں کو باقاعدہ یہ فل پرمیشن، فل اجازت دیے رہتے ہیں کہ وہ ناچے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے وہاں شادیوں کا ماحول گرم کیا جاتا ہے، لیکن بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے گھر پہ شادیوں کے موقع پر ناچنے کے لیے کسی کنجری کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کے غلام کو ذکر کے لیے بلوایا کرتے ہیں۔ بڑی خوش نصیب ہے وہ شادیاں جن شادیوں کے اندر انسان ناچنے کے لیے کسی وباس لڑکے کو نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے مصطفیٰ کے غلام کو بلوایا۔ یاد رکھیے گا جن شادیوں کے اندر باضابطہ 40-40 ہزار 50-50 ہزار فکس کر کے جو طوائفوں کو بلوا کر کے ان کو نچوایا جاتا ہے، تو ان کے ناچنے کی وجہ سے پوری رات رب کی لعنتیں برسا کرتی ہیں، اس جگہ پر بھی برستی ہیں، ناچنے والوں پر بھی برستی ہیں، اور جو لوگ ان طوائفوں کا ناچ دیکھنے آتے ہیں ان پر بھی رب کی لعنتیں برسا کرتی ہیں، اور جو ناچ کی محفل کو گرم کرواتا ہے اس پر بھی رب کی لعنتیں برسا کرتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر لعنتیں نہیں بلکہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ذکر کرنے والوں پر بھی اور ذکر سننے والوں پر بھی رب کی رحمتیں برستی ہے، اور جو ذکر کا اہتمام کرتا ہے اس پر بھی رب کی رحمتوں کا نزول۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس علاقے میں بہت ساری شادیاں ہوئی جن شادیوں کے اندر انسان ناچنے کودنے کا ماحول گرم کیا، لیکن آئے نا آج ایک شادی یہ بھی ہے جس میں ناچنے کے لیے کسی نچنیوں کو نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے مدارس عربیہ سے مصطفیٰ کے غلام کو بلوایا گیا۔ اس مصطفیٰ کے غلام نے آ کر کے پڑھنا شروع کیا، صبح طیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے بھایا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یہ دنیا میں بکنے والے شاعروں کا کلام نہیں ہے، احمد رضا کی شاعری ہے، اس احمد رضا کی شاعری ہے جسے دنیا مخزن فصاحت و بلاغت بھی کہتی ہے، کنز الکرامت بھی کہتی ہے، جبل الاستقامت بھی کہتی ہے، فیاض بحر حقیقت و معرفت بھی کہتی ہے۔ اور رضا جس نے جب بھی قلم کو اٹھایا ہے تو سامنے کسی لیلا کو نہیں بلکہ گنبد خضرا کو رکھا ہے، مصطفیٰ کے چرموں کو رکھا ہے، مصطفیٰ کی سیرت کو رکھا ہے۔ تو اس مصطفیٰ کے غلام نے آ کر کے پڑھنا شروع کیا، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اس مصطفیٰ کے غلام نے آ کر کے پڑھنا شروع کیا، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تہر میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ذہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو ذکر کرنے کی وجہ سے صرف انہی پر نہیں بلکہ پوری آبادی پر رب کی رحمتوں کا نزول۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں ان ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یار دیکھیں
جس جگہ پر اللہ والوں کا ذکر ہو جائے وہ جگہ محروم نہیں رہتی. تو بھلا بتائے نا جو ذکر سننے والے ہیں اور جو ذکر کرنے والے ہیں وہ بھلا کیسے محروم ہیں. آپ یہ ذہن بنا لیں. میرے امام نے پیغام دیا تھا یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو رام رضا تم پہ کروڑے درود. آقا ہم وہ ہیں جو خوشی ملے تو ذکر آپ بھی کریں گے اور غم ملے تو بھی ذکر آپ بھی کریں گے. آقا ہم وہ نہیں ہیں کہ غم آ جائے تو ذکر کی محفل سجا کے بیٹھ جائے اور جب خوشی آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو بھول جائیں. آقا ہم تو وہ ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش محلہ الصلاۃ والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. آقا ہم وہ ہیں کہ جو ہم زندہ ہیں تو بھی آپ کی ذکر کرتے ہیں اور جب ہم مر جائیں گے تو ہماری لاشوں سے بھی آپ کے ذکر کی آواز آتی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف میلاد النبی مشرق اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اب آئیں ذرا دیکھیں شادیاں ہونی کیسے چاہیے اور ہم کرتے ہیں. میں نے میرے آقا کی چند حدیث سن لی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. یعنی اے نوجوانوں کی جماعت سنو جب تمہاری استطاعت ہو جائے تو نکاح کر لو. اے نوجوانوں سنو جب تمہاری استطاعت ہو جائے تو خبردار کسی کے بہن بیٹی کو لے کر کے بھگو مت. کسی کے بہن بیٹی کے عزت پر اپنا ہاتھ نہ ڈالو. جب تمہاری استطاعت ہو جائے تو نکاح کر لو. بندہ یہ سوال کرتا ہے آقا اگر ہم نکاح کر لیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ملے گا. میرے آقا نے فرمایا او فائدہ تلاش کرنے والے آ میری بارگاہ میں تجھے میں فائدے کا بھی بتا دوں گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فإنه اغض للبصر. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نگاہیں جھک جائیں گی, نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی. اب انسان اپنی نگاہیں اٹھا کر کسی کے بہن بیٹی کے طرف ڈال کر کے ان کے عزت کو پامال نہیں کرے گا. اپنی نگاہیں اٹھا کر کسی کے بہن بیٹی کے طرف نہیں ڈالے گا. کسی کے بہن بیٹی کے عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے گا. اب وہ یہ نہیں سوچے گا چلو چھت پہ چلا جائے دھوپ نکل رہا ہے فلاں کی بیٹی چھت پہ کپڑے سکھانے آئے گی اسے تکا جائے گا. چلو فلاں ٹائم ہو رہا ہے فلاں اسکول کی چھٹی ہونے والی ہے فلاں کی بیٹی آئے گی چلو پل پہ کھڑا ہو جایا جائے فلاں کی بیٹی آئے گی اسے تکا جائے گا. اللہ اکبر. جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال آئے گا اس کی ضمیر جھنجھوڑے گی او نادان کیوں اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے غیروں کے طرف ڈال کر کے کیوں اپنی نگاہوں کو برباد کر رہا ہے. جا گھر چلا جا اپنی بیوی کو دیکھ اللہ ہر نظر کے بدلے میں تجھے صدقے کا ثواب عطا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تھوڑی دیر اور سمات کر جا اپنے گھر چلا جا اللہ تجھے ہر نظر کے بدلے میں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. اور دوسرا فائدہ دیکھیں وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اس کے شرم گاہوں کی حفاظت ہو جائے. جب انسان نکاح کر لے گا اس کے شرم گاہ کی
بھی حفاظت، نگاہوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اب وہ انسان اپنی راتوں کو ہوٹلوں میں جا کر کے برباد نہیں کرے گا، اپنی راتوں کو غیر کے ساتھ برباد نہیں کرے گا، اب کسی کے بہن بیٹی کے عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے گا۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ غلط خیال آئے گا، اس کی ضمیر جھنجھوڑے گی اور کہے گی او نادان، کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اپنی مال کو، اپنی دولت کو کیوں ضائع کر رہا ہے، جا گھر چلا جا، اپنی بیوی کے حق کو ادا کر، اللہ تجھے اس کے بدلے میں صدقے کا ثواب عطا۔ یہ رہے نکاح کے بنیادی دو فائدے۔ اور آگے دیکھیں، آقا فرماتے ہیں نکاح کتنی بڑی چیز ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ او لوگوں، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے منہ موڑے، جو اس سے اعراض کرے، انکار کرے، میں محمد آمنہ کا لال یہ اعلان کرتا ہوں وہ ہم میں سے۔ نکاح وہ عبادت ہے، جب دنیا میں کوئی عبادت نہ تھی اس وقت نکاح جنت میں موجود، اور جب دنیا میں کوئی عبادت نہ ہوگی اس وقت یہ نکاح موجود ہوگا۔ نکاح یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ وہ عبادت ہے جسے تمام انبیاء کرام نے ادا کیا، خود میرے مصطفیٰ نے کیا اور اعلان کیا، اے لوگوں نکاح میری سنت ہے، جو اس سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آگے دیکھیں، آج کچھ لوگ عمر ہو جاتی ہے نکاح کی، لیکن نکاح کرنے کے لیے تیار، عیاشیوں میں مبتلا رہتے، انہیں ہوش نہیں ہوتا کہ ہم دنیاوی لذت کی وجہ سے، چند لمحوں کی لذت کی وجہ سے اپنے آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ آج کچھ نوجوان بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے، کچھ نوجوان کہہ دیتے ہیں جب مارکیٹ میں دودھ مل جاتا ہے تو بھینس پالنے کا فائدہ کیا؟ اللہ، آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے میرے پیارے۔ آپ یہ بھولے مت کہ کل قیامت کے دن یہ آپ کے جسم کے ایک ایک اعضا آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کے جسم کے ایک ایک اعضا پکاریں گے مولا اسے تو آنکھ دیا تھا لیکن اس نے اس آنکھ کی حرمت کو بچایا، یہ اس آنکھ کو، اس آنکھ جیسی نعمت کو سمجھا نہیں، اس آنکھوں سے دنیاوی رنگینیوں کو دیکھتا رہا، اپنی نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے غیروں کے طرف ڈال کر کے اپنے آخرت کو برباد کرتا۔ مولا تو نے اسے ہاتھ دیا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے بدفعلی کیا تھا، مولا اسے تو دل دیا تھا اپنے اور اپنے رسول کی محبت کے لیے، لیکن اپنے دل میں یہ آوارہ کرتیاں بھری ہوئی تھا۔ آپ کے جسم کے ایک ایک اعضا آپ کے خلاف گواہی دیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر وقت ہو جائے، اطاعت ہو جائے تو آپ نکاح میں دیری نہ کریں۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیں، نکاح سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آقا فرماتے اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ اپنے آدھے دین میں اللہ سے رہے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی فرما برداری۔
بس ایک تھوڑی سی بات بتا کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. 20 منٹ کا ٹائم ملا کو 2 منٹ زیادہ ہو گیا, بس 5-6 منٹ اور لوں گا, بڑی تیزی سے سن لیں. آج ہمارے سماج میں کچھ لوگ جنہیں اللہ کچھ دولتوں سے نوازتے ہیں, کچھ پراپرٹیاں دے دیتا ہے, وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی ایسی شادی کریں گے یا اپنی بیٹی کی ایسی شادی کریں گے کہ زمانہ یاد کرے گا, ایسا کام کریں گے جو کسی نے نہیں کیا تھا. کرے گا کیا کیا کپڑے اتار دے گا, یہی کوئی نہیں کیا. ایسی سوچ رکھتے ہیں جتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے کروں گا, لیکن ایسی شادی